بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ رمضان میں کچھ سوالات زکوٰۃ کے متعلق ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان سوالات کو ہم سلسلہ وار آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلا سوال زکوٰۃ کے نصاب کے متعلق ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، وہ کون شخص ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے اور کن کن چیزوں پر فرض ہے۔ تو دیکھیں، زکوٰۃ کے نصاب کے لیے شریعت نے جو اصول مقرر کی ہیں اس میں سے یہ ہے کہ آپ کے پاس سونا، چاندی، نقدی یا تجارت کا کوئی بھی مال ہو، اس کی قیمت 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتا ہو تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہے۔ اب ایک شخص ہے، وہ گزشتہ رمضان میں 2019 میں کہ رمضان میں وہ 50,000 روپے کے بقدر مال کا مالک تھا، جو تجارت کا مال تھا، یا اس کے بعد نقدی ضرورت سے زائد رکھی ہوئی تھی، یا اس نے کوئی پلاٹ خریدا تھا جو کہ تجارت کی نیت سے، تو اب یہ شخص صاحب نصاب بنا۔ اب اس سال جب رمضان کا مہینہ آیا تو اس نے زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ کس چیز پر دینی ہے؟ وہ رقم جو آپ کے پاس موجود ہے، اس وقت کیش آپ کے اکاؤنٹ میں ہے، آپ کے پاس موجود ہے، وہ تمام رقم جو آپ نے لوگوں سے وصول کرنی ہے وہ سب آپ نے حساب کرنا ہے۔ آپ نے سب حساب کر لیا، 5 لاکھ روپے بنتے ہیں جو کیش اس وقت آپ کے پاس موجود ہے۔ سونا جو آپ کی ملکیت ہے، دیکھیں شوہر کی ملکیت الگ ہے، بیوی کی ملکیت الگ ہے، لہٰذا شوہر کی ملکیت کی زکوٰۃ بیوی کے سونے کا حساب اس میں نہیں کیا جائے گا، وہ الگ سے ہوگا۔ شوہر کے پاس اپنا کوئی سونا ہے، اپنی چاندی ہے، یا گھر کی تعمیر کے لیے آپ نے کوئی پیسے رکھے ہوئے ہیں، حج پہ جانے کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں، جو آپ نے حج میں جمع کرائے ہوئے ہیں، وہ ہماری اگلی قسط پہ اس پر بات کریں گے۔ پرائز بانڈ وغیرہ آپ کے پاس جمع ہے اس پر، اسی طرح سے وہ قرض جو آپ نے لوگوں سے لینا ہے وہ بھی آپ اس میں شمار کریں گے۔ کہیں پر آپ نے انویسٹ کیے ہوئے پیسے، لوگوں کو پے دیے ہوئے کسی دکان میں، کسی جگہ بھی، وہ بھی آپ نے اس میں شمار کرنے ہیں۔ شیئرز، سیونگ اکاؤنٹ بنانا جائز نہیں ہے، لیکن آپ نے رکھے ہوئے ہیں اس میں پیسے، تو وہ جو پیسے جو آپ کے اپنے ایکچول ہے وہ اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اسی طرح سے مال آپ نے فروخت کیا ہے، پیسے آنے ہیں، ابھی آئے نہیں ہیں، تو وہ بھی اس میں شمار کریں گے، پلاٹ وغیرہ لیے ہوئے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ جمع کریں، اپنے سب ملا کے آپ کے پاس 25 لاکھ روپے ہوئے۔ تو ان 25 لاکھ روپوں میں سے اب آپ نے کچھ چیزیں مائنس کرنی ہے۔ آپ نے کہیں پر کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اور وہ کمیٹی نکل آئی ہے، لیکن اس میں سے آپ نے 5 قسطیں ادا کی ہیں، 10 قسطیں آپ کو ادا کرنی ہے اور وہ اگلے سال میں کرنی ہے، تو یہ 10 قسطیں جو کمیٹی کی آپ نے ادا کرنی ہے یہ اس میں سے نکالیں گے۔ ملازمین کی تنخواہ نکالیں گے، آپ نے ٹیکس دینا ہے وہ بھی اس میں سے آپ نکالیں گے۔ اسی طرح سے آپ نے اگلے سال میں جو قسطیں دینی ہے وہ بھی آپ اس میں سے نکالیں گے۔ اسی طرح سے وہ قرضہ جو آپ کے ذمہ لازم ہے، 25 لاکھ میں سے 7 لاکھ آپ کے ذمہ قرضہ ہے، وہ بھی آپ اس میں سے منہا کریں گے۔ جب یہ تمام چیزیں منہا ہو گئی، اب جو مال آپ کے پاس بچا ہے اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ آپ کے رہائشی مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کی گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کی موٹر سائیکل پر زکوٰۃ نہیں ہے، ایک مکان جو آپ نے کرائے پر دیا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس پر آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ گھر کے استعمال کی چیزیں ہیں، گھر ہے، فرنیچر ہے، کپڑے ہیں، فریج ہے، اے سی ہے، ان چیزوں پر بھی آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ زکوٰۃ اس چیز پر دینی ہے کہ یا وہ نقد ہو آپ کے پاس، یا وہ سونا ہو، یا وہ چاندی ہو، یا وہ تجارت کے لیے خریدی گئی کوئی چیز ہے، آپ نے گاڑی خریدی ہے کہ آپ نے اس کو بیچنی ہے تو اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھیے کہ جو چیزیں آپ کو زکوٰۃ میں ادا کرنی ہے اس کی زکوٰۃ کو پراپر حساب کیجیے اور اس کی زکوٰۃ ادا کیجیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام۔